السلام علیکم، تلخ و شیریں کے ساتھ مینگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت۔ ناظرین، یہ دھرنوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں اس وقت بھارت چنار کے حوالے سے، تو اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن اور دوسرے جتنے بھی اکابرین ہیں، ان لوگوں نے دھرنوں کے بھی دورے کیے ہیں۔ اور یہ دھرنوں کے جو سلسلے ہیں اس میں تمام سیاسی پارٹیاں یوں تو آ رہی ہیں، مگر ایم کیو ایم لندن نے خصوصی ہدایت پہ الطاف حسین کی ان دھرنوں کا دورہ کیا اور ہر جگہ ان کے لوگوں نے اپنی اظہار یکجہتی ان سے کی، دھرنے کے جو لوگ تھے۔ جبکہ دھرنے کے جو ایم ڈبلیو ایم کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، اور بعض جگہ پہ یہ یوں کہا جا رہا تھا کہ شیان حیدر کرار کے حوالے سے، مگر بہرحال اس کے پیچھے ایم ڈبلیو ایم تھی۔ اور اس سلسلے میں یعنی کہ الطاف حسین نے بھی وہاں ہدایت کی، ان کے لوگ کراچی کے مرکزی دھرنا جو نمائش پہ لگایا اس پہ بھی گئے، اس طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی گئے، کیونکہ الطاف حسین نے یہ کہا کہ ہم بلا امتیاز، یعنی کہ جہاں کسی پہ بھی ظلم ہو، پارا چنار میں بھی انہوں نے انور ترین کوئی ہیں ان کے نمائندے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں بھی جائیں، اور وہاں بھی وہ جا کے تمام مسالک کے لوگوں سے ملیں گے۔ یہ نہیں ایک ہی نہیں کہ اہل تشیع کے ہی، تو انہوں نے وہاں دوسرے مسالک کے بھی لوگوں کو ملیں گے۔ حالانکہ وہاں مختلف یعنی کہ جو جھگڑے ہیں، مگر مین جو جھگڑا ہے اس کو جو عناصر نے، باہر کے بیرونی عناصر نے اس کو اتنا نفرت پھیلا دی ہے، وہاں فرقہ واریت کی زیادہ اس کو ٹاپ پہ لے آئی ہے، یعنی کہ بالکل اجاگر کر دیا ہے، آپس میں اتنی دشمنی پھیلا دی ہے، فرقہ واریت کی آگ کو اتنا پھیلا دیا ہے وہاں۔ تو اس سلسلے میں بھی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے الطاف حسین نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ بھئی آپ بھی وہاں جا کے اپنا رول ادا کریں۔ آپ بھی ایک ماضی میں بھی اسی طریقے سے دیکھا گیا تھا، جب ماضی میں یہاں ایم کیو ایم ہوتی تھی، ایم کیو ایم کا شروع سے یہ رہا سلسلہ کہ ایم کیو ایم یکجہتی کا مظاہرہ کرتی رہی، اور تمام مسالک کے حوالے سے کسی فساد کو روکنے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی، بالخصوص کراچی شہر میں اور اندرون سندھ میں بھی اور پورے پاکستان لے بھی۔ مگر کراچی میں کیونکہ وہ تنظیم نے جنم لیا تھا، اس لیے ان کے اثر رسوخ زیادہ تھا، تو اس زمانے میں کوئی بڑے فساد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کبھی مسالک کی بنیاد پہ نہیں ہوئے یہاں۔ تو مگر اب جیسے یہاں جتھے کے جتے ایسی تنظیمیں قائم ہو گئی ہیں جو فرقہ واریت پہ صرف یقین رکھتی ہیں، اور ان کا وتیرہ یہی ہے کہ مارا جائے، کاٹا جائے، فساد برپا کیا جائے، اور اس طرح کی شورش اٹھائی جائے کہ آپس میں۔ مگر یہ الطاف حسین کی جب ایم کیو ایم کے دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، وہ اپنی ان کی شہر کے اوپر گرفت بڑی مضبوط تھی، اور اس گرفت کی مضبوط ہونے کی وجہ سے چند لوگ ان کو ہتف تنقید کا بھی نشانہ بناتے تھے کہ جناب آپ نے اتنا قابو کیا ہوا ہے شہر میں، صرف آپ کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا۔ مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کھلی اجازت دیتے ہیں تو پھر جیسے کہ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے شہر کراچی میں جب ان کی ایبسنس میں، تو یہاں سب پارٹیاں ایسی متعصب پارٹیاں جو زہر اگل رہی ہیں، زہر پھیلا رہی ہیں تعصب کا پورے شہر کے اندر، وہ میدانوں میں عمل میں نکلی ہوئی ہیں اور بیانات کی بھی دیتی ہیں۔ تو اس سے تمام مسالک اور مذاہب کے درمیان میں نفرتیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں پھیلتی ہیں، جس کا مظاہرہ آپ پارا چنار میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور کئی کئی شہروں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اکثر کراچی میں بھی متعارف گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے پارا چنار کی حمایت میں دھرنا شیان حیدر کرار یا ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے ان کی ہدایت پہ دے رہے ہیں یہاں، تو اسی ضمن میں یہاں دوسری سیاسی پارٹیوں کا بھی ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے جو مسالک کے حوالے سے ہیں، جو جیسے سپا صاحب جس کا اہل سنت والجماعت نام رکھ کے نہیں، انہوں نے بھی دھرنے کا اعلان کیا اس دن، ان کے بھی قائدین کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی۔ تو اسی طریقے سے دوسری پارٹیوں نے بھی کہا کہ ہم بھی دھرنا دیں گے۔ تو یہ دھرنا، وہ دوسرے دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں تصادم کی فضا پیدا کرنا شہر کراچی میں۔ اسی کو نتائج کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اور صوبائی حکومت نے انہوں نے اس پہ مداخلت کی کہ فوری طور پر دھرنے ختم کیے جائیں، کہیں ایسا نہیں کہ عوام ایک دوسرے سے، یعنی کہ جو پارٹیاں جو متعصب ذہنیت کی جو جماعتیں ہیں، مسالک میں نفرتیں پھیلانے کے اوپر جو کاربند ہیں، یہ آپس میں کہیں لڑانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، شرپسند عناصر اس میں سرگرم نہ ہو جائیں، تو اس سے کوئی بڑا بلوار نہ پیدا ہو جائے شہر میں۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر گزشتہ دنوں یہ کہا کہ بھئی جناب، دھرنے والوں سے بھی رابطہ کیا کہ بھئی آپ فوری طور پر دھرنے کو یا تو محدود کر دیں یا اس کو
بالکل ختم کر دیں، کیونکہ دھرنے کا مقصد پارا چنار کے حوالے سے، تو پارا چنار میں آپ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا اور یہاں احتجاج ہو گیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جتنی ان کی پوزیشن ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وزیر شہباز شریف کو پی ایم کو فون کر سکتے ہیں کہ جناب ان کے مسئلے کو حل کرائیں، اس کے علاوہ آپ ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مراد علی شاہ آپ کو کیا دے؟ انہوں نے یہی سہولت اتنے دن سے دی ہوئی ہے کہ آپ دھرنے پہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، بلاک کیا ہوا ہے، کراچی شہر مفلوج ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، یعنی کہ مرکزی قائدین جو تھے ان کے نمائش پہ بیٹھے ہوئے، تو ان سے رابطہ کر کے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اس کو شاید مشورے کو مانا ہے، تو آنے والے دنوں میں اب کافی، یعنی کہ آج کی جہاں تک اطلاعات ہیں کہ کافی روڈ کھول دیے بھی گئے ہیں۔ تو اس ضمن میں سیاسی سرگرمیاں، یعنی کہ جو ہیں سیاسی رہنما جو ہیں، جن میں ایم کیو الطاف حسین کے رہنما بھی گئے اور دوسری جماعتوں کو بھی انہوں نے خصوصی درخواست کی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے پہ، مگر بہرحال شہر کے اندر جو یہ مفلوج ہو گئی ہے، یہ تمام نظام درہم برہم نظر آ رہا ہے، اس کو آپ فعال کریں، شہر کو دوبارہ سے بحال کریں، سرگرمیوں کو، تجارتی یہ ہب ہے پاکستان کا، اس لیے اس کو عدم استحکام سے دوچار نہ کیا جائے۔ تو یہ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا ایک ماضی میں بھی کردار رہا، اور مسالک کو، تمام مذاہب کی یکجہتی کے لیے بھی وہ کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تمام مظلوم لوگ ہیں اور مظلوموں کو آپس میں نہ لڑا جائے، کیونکہ مظلوم لڑتا ہے تو ظالم کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، ظالم کو کہتے ہیں مضبوط نہیں ہونا چاہیے، مظلوموں کو آپس میں لڑا کے ظالم ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو لڑا کے کمزور کیا جائے، ختم کر دیا جائے، کہ وہ کسی حال میں رہنے پہ حال ہو جائیں، بدحال ہو جائیں، اور وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اس بنیاد پہ۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں، اور جہاں ان کا کہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کا ہو مسئلہ تو اس میں مداخلت کر کے، ایم کیو ماضی میں بھی یہ کرتے رہی اور آج بھی ایم کیو کی جو ہے یہی کوشش رہی ہے۔ تو الطاف حسین نے اسی حوالے سے اپنے نمائندے وہاں بھیجے تمام کیمپوں پہ، اور اس طریقے سے انہوں نے یکجہتی کا بھی اظہار کیا اور ان سے خصوصی درخواستیں بھی کی۔ اس ضمن میں اختلاف رائے کو بھی انہوں نے کہا دور رکھیں اور کراچی کے امن کو بحال رکھیں۔ تو یہ ان کی ایک پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ارباب اقتدار اور مقتدر حلقے آنے والے دنوں میں الطاف حسین کی نیک نیتی پہ کسی شک شبہ کیے بغیر ان کو مزید سرگرمیاں سیاسی طور پہ کرنے کی اجازت دیں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اور اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو ان پہ پابندی حوالے سے بھی کوئی خوشخبری عوام سن سکیں۔ اور یقیناً خوشخبری الطاف حسین نے جب یہ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہی پیغام ہوگا کہ 2025 میں ان کی پارٹی مزید ابھر کے سامنے آئے گی سندھ میں، اور مزید سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی پورے پاکستان کے لیول پہ، جو کہ ان کے ماضی میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ متحدہ قومی ملک بنائیں اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ اسی نہج پہ قائم ہے، اور اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے شیخ اوپرا کا جلسہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے، اور کراچی اور صوبہ سندھ میں جو وہ اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں الطاف حسین کے، یعنی کہ جو چاہنے والے ان کی پارٹی کے لوگ، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی جماعت سیاسی سرگرمیوں کی اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔